الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے انتظامات اور بہت سارے وسائل اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، تو اس میں سے ایک اہم وسیلہ اور ایک اہم نظم جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ حفاظ کرام ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا نور محفوظ ہے. کیا خوش قسمتی ہے ان حفاظ کرام کی جو اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر لیے ہوئے ہیں. ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کے خوش نصیب انسانوں کی فہرست تحریر کی جائے تو اس میں سر فہرست حفاظ کرام کے ناموں کو رکھا جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کے الفاظ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں محفوظ رکھتے ہیں. آج اگر دنیا کی ساری کتابیں جلا دی جائیں، پھر دوبارہ اس کو تحریر کرنے کے لیے کہا جائے تو کوئی تحریر نہیں کر سکتا. البتہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر ساری دنیا میں قرآن مجید کی کتابت پر پابندی لگائی جائے، اس کی کتابوں پر پابندی لگائی جائے، تب بھی انشاءاللہ یہ قرآن مجید محفوظ رہے گا. 50 سال کے بعد بھی اگر کہا جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو یہی حفاظ کرام ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. 10 سال کے 12 سال کے بچوں کے سامنے اگر ہم قرآن مجید کی کسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہ بچہ ہماری غلطی پر ہمیں متنبہ کرتا ہے. کتنا بڑا اللہ کا یہ معجزہ ہے. اس معجزے سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے نبی ہونے کے جو بہت سارے معجزے ہیں، ان بہت سارے معجزوں میں سے ایک معجزہ حفاظ کرام بھی ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اتنی موٹی اللہ کی کتاب محفوظ ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اکثر حفاظ کرام وہ ہیں جن کو قرآن مجید جو ان کے سینے کے اندر محفوظ ہے ان کا مطلب معلوم نہیں ہے، پھر بھی وہ ساری کتابیں حفظ کر کے اپنے سیلوں کے اندر محفوظ رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ہے. اور اس سے بھی آپ کو واقف ہونا چاہیے کہ دنیا میں اللہ کو اگر سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اللہ کے کلام کی تلاوت سے خوشی ہوتی ہے. حدیث میں فرمایا گیا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے ہیں جتنی توجہ سے اس نبی کی تلاوت کو سنتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام جب پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. آج کی جو مجلس ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی اہم ترین اور افضل ترین مجلسوں میں سے ہے جس میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اللہ کے کلام کو سنا جا رہا ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کے پڑھنے پر بھی ثواب اور جس کے سننے پر بھی ثواب ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے، اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے، تو ہمیں اللہ کے کلام کا کثرت سے مطالعہ کرنا چاہیے. اس کی تلاوت صحیح انداز میں کرنی چاہیے، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ توجہ سے سنتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں.
دنیا میں شاعر ہوتا ہے، شاعر کا کلام اگر اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو شاعر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ اگر اللہ کے کلام کی ہم تلاوت کریں گے تو اللہ کی خوشی کتنی زیادہ ہوگی، اللہ کی رضامندی ہمارے ساتھ کتنی زیادہ ہوگی۔ تو آج کی مجلس کا یہی پیغام ہے کہ ہم پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کثرت سے کریں، اس کے مخارج کو درست کریں، اس کی تجوید کو درست کریں، اس کے الفاظ کو درست کریں، اور دوسرے کلام مجید کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جو جوان ہے وہ بھی، جو بوڑھے ہیں وہ بھی، جو بچے ہیں وہ بھی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ نے اس کا سمجھنا بھی آسان کر دیا ہے، اس کو یاد کرنا بھی آسان کر دیا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اتنا اگر اپنے بس کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے ہر شخص اگر قرآن مجید کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی خیر و برکات اس دنیا میں اتنی عام ہو جائے گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں جو جوان بیٹھے ہیں، جو والدین بیٹھے ہیں، وہ کم از کم یہ حسین نیت کر کے جائیں کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ ہمارا ضرور حافظ ہوگا۔ اور تیسری چیز قرآن مجید کے تعلق سے یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے ویسے قرآن مجید کی جیسے تلاوت ضروری ہے۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، دوست کا میسج آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم دوسروں کے پاس جا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کا کلام ہمارے گھروں کے اندر ہے اور ہمارے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے اور ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کتنی ہماری بدبختی ہو سکتی ہے جب معنی سمجھے بغیر قرآن مجید کی ہم تلاوت سنتے ہیں تو دل کو اتنی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے مطلب کو سمجھ کر، اس کے مفہوم کو سمجھ کر، اس کے معانی کو سمجھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور قرآن مجید کو سنیں گے تو پھر ہماری لذت اور ہمارا سرور کتنا بڑا ہوگا آپ اس کا خود تصور کر سکتے ہیں۔ یہی چند باتیں تھیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن مجید کو صحیح طور سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔